السلام علیکم، ادبی ڈیرہ پہ خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی، ہماری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ جناب والا قصہ یوں ہے کہ پھر خان صاحب نے یو ٹرن لے لیے اور پچھلے 5-6 مہینوں سے جسے وہ میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے انہیں اب دوبارہ جو ہے وہ وطن پرست کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ایک بار یوتھی ہمارے میٹھے یوتھی دوبارہ اپنے اس یو ٹرن پہ دفاع کر رہے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے، دوسرا بڑا اہم موضوع ہے کہ جناب امریکی سفیران اور امریکی نمائندگان خان صاحب سے بار بار ملاقات کر رہے ہیں۔ بیچ میں کھچڑی کیا ہے؟ ایک طرف خان صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کر عوام کے سامنے امریکہ کے شکوے کر رہے ہیں، تو دوسری جانب امریکی سفیران اور خصوصاً ایکس سفیر ایکس ایمبیسڈر عمران خان سے مل رہے ہیں۔ اس ساری کہانی کو ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کی شخصیت قطعاً ایک جمہوری شخصیت کے حامل خان صاحب نہیں ہیں۔ خان صاحب ایک متکبر اور انا پرست شخص ہیں جو کہ جمہوریت سے زیادہ بادشاہت پہ یقین رکھتے ہیں، اور بادشاہت تبھی بھائی قائم ہو سکتی ہے اور بادشاہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ گوگی کو پنجاب چلانا ہے، پنکی کو پورا ملک چلانا ہے، تو اس کے لیے اب جمہوری حکومت میں تو یہ سب ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہ ہونا ضروری ہے۔ اور اب آپ جانتے ہیں پاکستان میں بادشاہت تو ہو نہیں سکتی، پاکستان میں بہت سے قبیلے بستے ہیں، بہت سے کاسٹ کے لوگ بستے ہیں، اور ہر کاسٹ کا علیحدہ زبان، ثقافت، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ کاسٹ اور قبائل بڑے ہو کر پھر صوبوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ہر صوبے کی علیحدہ زبان ہے، تو ایسے میں خان صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی قبیلے کے سردار ہونے کے بل بوتے پہ بادشاہت کا اعلان کریں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے خان صاحب ہمیشہ سے ایسے چکروں میں رہتے ہیں کہ انہیں بادشاہ ڈکلیئر کر لیا جائے، کوئی ایسا طریقہ کیا جائے، کوئی ایسی جو ہے نا وہ گیدڑ سنگھی گمائی جائے کہ وہ راتوں رات بادشاہ بن جائے۔ تو اس کے لیے بھائی خان صاحب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان میں ایک جمہوری حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت نے طالبان کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا تھا، تو خان صاحب ان کو سپورٹ کر رہے تھے، بھرپور سپورٹ کر رہے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ خان صاحب کو معلوم ہے کہ طالبان جیسی یا انہی لوگوں جیسی کوئی حکومت آئے اور وہ انہیں اپنا سردار تسلیم کر لے گی، اور یوں جی خان صاحب جو ہے بازور بازو بزور طاقت جو ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے، بادشاہ بن جائیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو ہے پچھلے جب طالبان کی حکومت کابل میں آ رہی تھی، طالبان قابض ہو رہے تھے، تو یہ سپورٹ کر رہے تھے اندرون خانہ، اور براہ راست بھی سامنے آ کر سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ یہ کم از کم پاکستان آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو پڑوس میں اگر پڑوس میں امن نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کا اثر آپ پہ تو پڑنا ہے، اور اثر پڑنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو جناب یہ اسی لیے سپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں پاکستان میں اب ان کو کیا مسئلہ تھا کہ یہ جب انہوں نے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو انہوں نے پہلی گردان شروع کر دی، چونکہ یہ اس وقت ان کے پاس ایک موقع تھا کہ یہ روس گئے ہوئے تھے، تو روس سے واپسی کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا، حالانکہ یہ بہت پہلے کا پلان کا حصہ تھا۔ بہرحال جب انہیں ہٹا دیا گیا تو خان صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے ایک کیش کرانا شروع کر دیا بھائی کہ مجھے ہٹا دیا گیا، اس کے پیچھے امریکی سازش ہے، اور پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی افسران کو، ملٹری کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیں
کسی کو میر جعفر کبھی میر صادق، یعنی کہ انہوں نے ساتھ میں پہلے وہ چور کی تھی، اب میر جعفر اور میر صادق کی بھی کہانی شروع ہو گئی۔ تو جناب ان کی زیادہ جو ہے معاملات وہ ان اداروں سے دور ہوتے گئے، ادارے بھی غصہ کرتے گئے، معاملات بڑھتے گئے۔ اب خان صاحب نے کیا تھا بھائی امریکن تھنک ٹینک کو جو ہے نا اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، امریکہ جیسے ملکوں سے، سپر پاور ملکوں سے تعلقات بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک تھنک ٹینک ہائر کر لیا تھا۔ اب تھنک ٹینک نے سب سے پہلے خان صاحب کو کہا کہ بھائی آپ کا یہ منصوبہ جو ہم آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک 15 سالہ خان صاحب کو منصوبہ تھا کہ 15 سال کے لیے حکومت میرے ہاتھ میں آئی جائے، یہ وحد پارٹی نظام ہو، چاہے وہ طالبان جیسا ہو یا جیسا بھی ہو، ایک وحد جو ہے نا ون پارٹی کا سسٹم ہو۔ تو اس کے لیے بھائی جو ہے انہوں نے وہاں جو ہے معاملات طے کرنا شروع کر دی۔ اب جو وہ تھنک ٹینک تھا وہ چونکہ آپ جانتے ہیں امریکہ سرمایہ کی تحفظ کے لیے بیٹھا ہے، تو امریکہ نے وہ تھنک ٹینک جو تھے وہ ان سرمایہ داروں کے ساتھ انہوں نے ڈیلنگ شروع کر دی جو اسلحے کے بیوپاری ہیں سب سے بڑے، کہ بھائی اگر معاملات جنوبی ایشیا کے خراب ہوتے ہیں آپ کا اسلحہ زیادہ بکے گا، تو جو ہے دوبارہ خان صاحب کو لے کر آئے۔ تو بھائی اور پھر چونکہ خان صاحب ہی پرو طالبان ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ضیاء الحق کا بیٹا بھی مل چکا ہے، اور ضیاء الحق کی یہ جو ہے نا بھائی اسی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا بیٹا ضیاء الحق تو آج کل ان کا ڈرائیور بنا پھرتا ہے بھائی۔ تو جناب اسی تھنک ٹینک نے ملاقاتیں کروانا شروع کر دی ہیں خان صاحب کی مسز رافیل سے۔ یہ کون ہے؟ ایکس ایمبیسڈر ہے، اور ان کا شوہر جو ہے رافیل، یہ وہ جب پاکستان میں ایک عذاب تھا جس کو دنیا ضیاء الحق کے نام سے جانتی ہے، یہ فضا میں پھٹ گئے تھے، یہ بھی ساتھ ہی جو رافیل صاحب تھے یہ بھی فضا میں پھٹ گئے تھے۔ تو جناب یہ انہی کی جو ہے نا ایک وہ خان صاحب ابھی تک انہی کا منصوبہ بڑھا رہے ہیں، اور اس منصوبے کا وحید مقصد کیا ہے کہ امریکہ کو چاہیے بھائی چودراہٹ، سیدھی بات ہے وہ ایشیا میں اپنی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ ایشیا میں 2-3 بڑے ملک جو ہے نا سرمایہ کے حوالے سے وہ ٹیکسٹائل میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اور زیادہ ہو گیا امریکہ کہ بھائی یہاں پہ تو اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو چودراہٹ کے لیے اسے کوئی نہ کوئی جگہ تو چاہیے بھائی جہاں پہ وہ چودھری بن کر بیٹھے، اس کے ساتھ جو ہے ڈنڈے والے کھڑے ہوں۔ تو لازمی بات ہے اس نے ایک طرف وہ طالبان والا اور پاکستان کے لیے، چونکہ تھنک ٹینک نے ساری راہ ہموار کر دی ہے کہ بھائی ایسے ایسے خان صاحب آپ بولتے جائیں، اور پھر جو ہے نا معاملہ جو ہے آپ کے لیے، چونکہ طالبان کے آپ حق میں بولیں گے، طالبان کی طرح بولیں گے، ایک نہ ایک دن آپ وہی نظام لیں گے، امریکہ کو جو ہے نا صرف اپنی چودراہٹ چاہیے اور آپ بادشاہ بن جائیں۔ اب چونکہ معاملہ بیچ میں یہ ہے کہ عمران خان کو اب اداروں کو سمجھ آ چکی ہے، ادارے جان چکے ہیں کہ خان صاحب صرف وہ جو ہے نا باتوں نہیں ہے، کہ وہ جو کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو وہی بات ہے کہ ان کی وہی ہے، ان کے پاس ہے تو کوئی نہیں، صرف وہ باتیں، اور صبح اور چورن، دوپہر کو اور شام کو اور پھر رات گئے کو صبح والے سے یو ٹرن لے لیا، تو یہ ہے پوزیشن۔ تو اس لیے جو ہے وہ ادارے تو اب ان کے جو ہے دور ہو چکے ہیں، لیکن خان صاحب کو معلوم ہے اور امریکن تھنک ٹینک بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کے لیے اداروں کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، اگر آپ کے ساتھ ملکی ادارے اگر ساتھ نہ ہو تو آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اور خان صاحب نے جو ایک کہانی چلائی تھی کہ جی میر جعفر میر صادق والی، تو وہ آپ چونکہ اینڈ کریں گے تو تب بھی ہے، اس لیے خان صاحب نے جو ہے دوبارہ قمر جاوید باجوہ کا جو ہے وہ دوبارہ ان کو آرمی چیف کی جو ہے بنانے کی تجویز کی، ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے۔ یہ بیسیکلی یو ٹرن نہیں ہے، بلکہ خان صاحب کو ادھر سے ہدایت دی گئی ہیں کہ شاید معاملات آپ کے بڑوں کے ساتھ حل ہو جائیں اور آپ کو دوبارہ اقتدار میں موقع مل جائے۔ تو اصل کہانی جناب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ صرف اپنی بادشاہت کے چکر میں، اور کوئی معاملہ نہیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
تھینک یو، اللہ حافظ.